گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، سردار صاحب آپ ذرا آگے آ جائیں، تھوڑا سا زحمت فرمائیے گا، ادھر یہاں آ جائیں، سامنے آ جائیں، بالکل ادھر آ جائیں، آ جائیں بسم اللہ، آئیں تشریف لائیں، ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ مولا کے عزادار، صف کے نوکر، برادر محترم جناب حسین عباس صاحب اور بڑے خوبصورت شاعر جناب ثاقب جعفری صاحب بھی جو نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نظامت بڑا مشکل کام ہے، بندے سمجھ رہے ہیں کہ بس اعلان کرنا ہوتا ہے تو اعلان کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ وہ مسجد میں پیسے دے کے کروانے والا اعلان نہیں ہوتا، یہ مجلس اعضاء کی زینت کے لیے اعلان ہوتا ہے، اور مجلس اعضاء کی زینت بنتی نہیں جب تک فرمان رسول کے مطابق ذکر علی نہ کیا جائے۔ بہت اچھا، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ قرآن حکیم سے میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، چونکہ سپہر کا وقت ہو گیا ہے اور اس موسم میں، اس وقت میں جو حضرات دوپہر کو کھانا تناول فرماتے ہیں اور لنگر بالخصوص ہو تو پھر اس کے بعد اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، تو اس سے تو مجھے شکوہ نہیں ہے کہ آپ کتنا بولیں گے یا کتنا نہیں بولیں گے، جتنا بھی آپ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جتنا بولنے آیا ہوں، تو آپ کوشش کریں گے تو بول لیں گے، ویسے سر بھی ہلا دیں گے تو میرا گزارا ہو جائے گا، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا، وہ اس لیے کہ گونگا یہاں ہے، قبر میں اس نے سامنے آ جانا ہے جس کے نام لینے کی وجہ سے ہاتھوں پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں، پھر آپ بولیں گے تو اچھا ہے، نہ بولیں گے تو بھی اچھا ہے۔ اور پھر یہ ایک فقرہ کہا جاتا ہے ممبر سے جی کہ ہر بندے پہ بولنا واجب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ واجب کرنے والے کون ہیں، کون کہہ رہے ہیں جی بولنا واجب ہے؟ میں یا کوئی بھی اور غیر معصوم، وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ، وہ کسی چیز کو واجب کیسے کر سکتا ہے؟ کسی خاموش کی آواز کو اس پر واجب کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کی سماعتیں، بولنے کی تو بات ہی نہیں ہے، بولنا تو وہاں بھی نہیں ہے جہاں سرہانے بیٹھ کے ایک بندہ کہے گا سن اور سمجھ، وہاں بھی سننے اور سمجھنے کی بات ہے، آپ سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ قرآن حکیم سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اجازت ہے جی بات کا آغاز کر دیا جائے۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، یہ پیارے پیارے نام اللہ کے لیے، للہ الاسماء الحسنی، پیارے پیارے نام اللہ کے لیے، فادعوہ بہا، پس انہیں ان ناموں سے پکارو، توجہ ہے، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارو، نام سے پکارنا ہے، جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ نام سے پکارنا ہے تو میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ ابو بصیر میرے مولا کی خدمت میں بیٹھے تھے، میرے مولا کے صحابی ہیں ابو بصیر، میرے مولا کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور مولا کا صحابی ہونا بڑا شرف ہے، مولا کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اسی آیت کو عنوان بنا کر مولا سے سوال پوچھ لیا، مولا
اللہ کہہ رہا ہے مجھے پیارے پیارے ناموں سے پکارو. یہ اللہ کے پیارے پیارے نام کون سے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ شکریہ شکریہ مہربانی. سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو بصیر مولا کی طرف ہی دیکھ رہے تھے تو ابو بصیر کہنے لگے مولا اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اگر آپ دکھا دیں. چونکہ دیکھ مولا کی طرف رہے تھے. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بصیر دیکھ بھی رہے ہو اور پھر پوچھ بھی رہے ہو. جی آپ سلامت رہیں. بڑا اچھا آپ بولیں, بڑا خوبصورت استقبال کیا ہے. ہم ہی اللہ کے پیارے پیارے نام. اب جو بندے اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ بھی اس میں, اللہ بھی بولو, اللہ بھی اس میں, تو اسم سے ہی پکارتے ہیں نا. یا اللہ کہہ کے پکارو تو اللہ اس میں. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کو پکارتا ہے وہ اسم سے پکارتا ہے, ذات سے نہیں پکارتا. اس پہ تھوڑا بولیں آپ. جو بندہ بھی اللہ کو پکارتا ہے وہ اسم سے پکارتا ہے, ذات سے نہیں پکارتا. اسم اور ہے, ذات اور ہے. توجہ فرمائیے گا. تو اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے علی. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علی. ثاقب جعفری اللہ کے ناموں پہ بندے نام رکھتے ہیں لیکن ابدیت کی نسبت کے ساتھ. جگہ دینا, ذرا جگہ دینا, تھوڑا جگہ دینا. کوئی چلو کوئی نہیں, خیر ہے, خیر ٹھیک, خیر ہے, خیر ہے. آپ محسوس نہ کریں. یہ ان کی نیند کا مسئلہ نہیں ہے, یہ لنگر کا مسئلہ ہے. لنگر کرنے کے بعد خمار ہوتا ہے اور پھر حسین کے لنگر میں خمار کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ جنت میں جا کے کھلتی. ذرا کھول کے رکھیے گا آنکھ, ذرا جاگ کے رکھیے. اگر نیند زیادہ آئی ہے تو پیچھے جگہ ہے, آپ ٹیک لگا کے سو سکتے ہیں. کہیں تو میں بستر بھی منگوا دیتا ہوں, آپ آرام فرما لیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک اسم ہے علی. تو لوگ اللہ کے نام پہ نام رکھتے ہیں. جیسے ایک نبی کا نام بھی عبد الغفار, جناب نوح کا نام ہے عبد الغفار, ابدیت کی نسبت سے. اللہ کا پورا نام کبھی کسی نے نہیں رکھا. عبد الستار, عبد الرحیم, عبد الکریم, عبد الغفار, عبد الجبار. ابدیت کی نسبت سے نام رکھتے ہیں. اللہ کا پورا نام کائنات میں صرف ایک ہستی کے لیے ہے اور وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. جی آپ سلامت رہیں, آپ کی زندگی. بڑا اچھا بول پڑے آپ. ایک ہی ہستی کے لیے اللہ کا پورا نام. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ تم نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا نام ہے تو ثبوت کیا ہے, حوالہ کیا ہے؟ تو حوالہ عرض کرتے. حوالہ میں کسی غیر معصوم کی تالیف کی ہوئی, تصنیف کی ہوئی, جمع کی ہوئی, تدوین کی ہوئی کتاب سے نہیں دوں گا. حوالہ میں قرآن سے دیتا ہوں. توجہ ہے, قرآن سے حوالہ دیتے ہیں. میں آیت پڑھوں گا, حوالہ آپ کو مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آیت الکرسی نہیں ہے, علی العظیم پہ ختم ہو رہی. ہم شیعہ ذرا آگے بھی پڑھتے ہیں, اہل سنت بھائی یہاں پہ علی العظیم پہ رک جاتے ہیں. تو پھر اہل سنت بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. وہ آیت الکرسی اللہ سے شروع کرتے ہیں, علی پہ ختم کرتے ہیں. جی آپ سلامت رہیں. لیکن اس سے پہلے خوبصورت بات ہے, وہ اللہ فرما رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اونگ میں اور نیند میں فرق ہے. اونگ میں نیند میں فرق ہے. ذرا تھوڑا بیدار رہیے کہ میں فرق سمجھا دوں. اونگ اور نیند میں فرق کیا ہے؟ یہ جو بزرگ ہے نا, یہ نیند میں
پیچھے ایک بندہ ہے وہ اونگ میں اور میں آسان نہیں نہیں، ہاتھ نہیں مارنا، ہاتھ نہیں مارنا، ہاں جی بسم اللہ، ڈک کے بھی رکھا جائے۔ اونگ میں اور نیند میں فرق ہے۔ اونگنا کیا ہے کہ بندہ سن رہا ہے، سن رہا ہے، ایسے جھٹکا ایک آ گیا، وہ اونگ گیا، فوراً اٹھ گیا، یہ اونگ ہے۔ نیند کیا ہے؟ اسے کوئی پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ نیند ہے۔ توجہ فرمائیے، جس میں ارد گرد کی خبر نہ ہو اسے نیند کہتے۔ نہ سوئے تو وہ علی، نہیں جاگنا آپ نے، بات سمجھ میں آسان بات کر رہا ہوں نا۔ نہ سوئے تو وہ علی، سو جائے۔ لیکن یہاں سونے پہ میں بات کروں گا، نیند پہ بات کروں گا، نوم پہ بات کروں گا کہ نوم کیا ہے۔ نوم میں بندے کو خبر نہیں ہوتی۔ بھائی توجہ، یہ ثاقب جعفری آپ کے لیے فکرہ میں نظر کر رہا ہوں۔ نیند میں بندے کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اور جو نیند میں بھی توحید کا مخبر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یار جیسے بات پہنچی، فکرہ تو بڑا ہے نا۔ نیند میں بھی جی بسم اللہ توحید کا مخبر ہو، سوئے کیسے علی؟ توجہ، جاگنا ہے۔ علی بستر پہ سوئے ہیں، نوم ہے، اور یہ وہ نوم نہیں ہے۔ آؤ جی آؤ، بسم اللہ بسم اللہ، عزیزم آئیے آئیے، بھٹی صاحب تشریف لائیے۔ مولا کے منظور نظر مدح خان کا منظور نظر مدح خان بیٹا میرے بات موجود ہے، وہ آپ کو مولا کے فضائل و مصائب تفصیل سے سنائے گا۔ میں بھی تفصیل سے ہی عرض کروں گا کیونکہ مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، میں اس لیے ذرا تفصیل سے ہی بات کروں گا۔ علی سوئے ہیں بستر پہ، کیسے سوئے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہوئی قوم کو جگائیں، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ جگا رہے ہیں۔ علی بستر پہ سوئے ہیں، اور یہ وہ نیند نہیں ہے۔
آپ سوئے نبی کی جان کی خاطر، نبی کی جان بند کر کے آنکھ امر مشیت خرید لے. نا 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 کھا گئے ہو. سوئے نبی کی جان کی خاطر، نبی کی جان بند کر کے آنکھ امر مشیت خرید لے، اور کھولے نبی پہ ہاتھ کے آنکھیں جو مرتضی پہلی نظر میں علم نبوت خرید لے. مل کے بولو حیدری. علی سوئیں تو یہ نیند کیسی ہے؟ اس نیند پہ بھی آیت اتری، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری. یہ نیند ہم کہتے ہیں، قرآن نے اسے بھی نیند نہیں کہا. قرآن نے اسے بھی نیند نہیں کہا. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری. قرآن نے علی کی نیند کو اللہ سے تجارت کا نام دیا. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. قرآن نے علی کی نیند کو اللہ سے تجارت کا نام نہیں دیا. رسول کہہ رہے ہیں یا علی سونا ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ میں سو گیا اور سو کے توحید بچا گیا. لیکن اس علی کو اتنا بھی پسند نہیں کہ وہ کہے کہ یہ علی سو گیا. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں آپ سے بڑی بات کر گیا ہوں. اس علی کو مل کے بولو حیدری. اس علی کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ وہ علی کہے کہ یہ علی سو گیا. اور یاد رکھیے گا پھر ناموں کے معنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نام کے معنی بھی ہوتے ہیں اور نام کا اثر بھی ہوتا ہے. پہلے معنی پہ بات کرتے. علی کے معنی ہے بلند. علی کے کیا معنی ہے؟ سارے بولو ایک بار. یار بلند تو کوئی مشکل لفظ نہیں. سارے بولو علی کے کیا معنی ہے. اور جو بلند ہو وہ اپنے سے نیچے والے کو بلند نہیں کہتا. وہ اللہ علی ہے نا. علی کے معنی بلند ہے. سب سے بلند اللہ ہے، اور اللہ بلند ہو کر بھی علی کو بلائے تو علی ہی کہتا ہے. جی ہیں، آپ سلامت رہیں. آپ کی زندگی. دونوں ہاتھ بلند کرو. ہاتھ بلند مل کے بولو حیدری. ہاتھ بلند کرنے سے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو غدیری سنت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیند آئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ ہلتے ہیں تو پھر جو نام ہوتا ہے نا اسم، اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے. جو اسم ہوتا ہے اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے. کیا تاثیر ہوتی ہے؟ یا علی کہیں، بندے کہتے ہیں جی میرے پاس کیا ہے. یہ جو آپ حضرات ہیں نا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. آپ علی کو اپنا سمجھ کے یا علی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ علی کو اپنا سمجھ کر یا علی. اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ پھر اسم کی تاثیر ہوتی ہے. یا علی کہیں تو مشکل پہ اثر ہوتا ہے. بولو. نہیں، سارے بولو گے تو بات اب آگے چلے گی. درخواست کر رہا ہوں. یا علی کہیں تو مشکل پہ اثر ہوتا ہے نا. تو پھر مجھے اس بات پہ حیرانی ہے، جب یا علی کہنے سے مشکل پر اثر ہوتا ہے تو اسے کیوں نہیں اثر ہوتا جس پر مشکل ہے؟ یار اس فکرے پہ کوئی اشرا بھی پڑے نا تو تبلیغ کا اس سے بڑا فکرہ نہیں ہو سکتا. اسے کیوں اثر نہیں ہوتا جو یا علی کہتا ہے؟ اور یاد رکھنا میں پھر کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، علی کے فضائل میں شک کرنے سے بڑا شرک کائنات میں نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. علی کے فضائل میں شک کرنے سے بڑا شرک کائنات میں نہیں ہے. پھر سن لو. اور اگر کوئی بندہ فضائل امیر المومنین دیکھنا چاہتا ہے تو یاد رکھو، بندے کہہ رہے ہیں جی یہ علی کی فضیلت پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی فضیلت نہیں پڑھتے. تو ایک فکرہ میں اور کہوں، جہاں جہاں سے مجھے داد چاہیے وہاں سے آ رہی ہے، اور فکرہ سن لیں. آؤ میں تمہیں ایک فکرے میں اپنے رسول کا اختیار بتا دوں. غدیر کے میدان میں پالان کے منبر پر نبی کے ہونٹوں پہ اسم تھا، ہاتھ میں ذات تھی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. جی بسم اللہ، آپ جیے ہیں، سلامت رہیں. ہاتھ میں ذات تھی.
ہونٹ پہ اسم ہے، یہ میرے نبی کا اختیار ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یا علی کہنے سے اثر ہوتا ہے، یا علی کہنے کی تاثیر ہے، اور پھر صرف یا علی کہنے کی تاثیر نہیں ہے. توجہ فرمائیں. مجھے ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. مسئلہ نہیں ہوتا فون آ جائے، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو فون آتا ہے اور اسے بند کرنا بھی نہیں آتا. تکلیف تب ہوتی ہے. پھر دیکھ لو، صلوات پڑھو بلند آواز سے. میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو بھول جاتا. توجہ فرمائیے گا. اسم جب آپ لیتے ہیں، میں اسم کی تاثیر بتاؤں اور آپ کو میں سلام کرتا ہوں. کافی ہو گئی حاضری. صرف مولا. اچھا یہ یا علی اسم اعظم ہے کہ نہیں؟ بولو. تھوڑے بندے بول رہے ہو یا علی اسم اعظم ہے کہ نہیں؟ یا محمد اسم اعظم ہے کہ نہیں؟ یا حسن اسم اعظم ہے کہ نہیں؟ یا حسین اسم اعظم ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے ان اسماء میں سے جس کو پکارو وہ اسم اعظم ہے. ایک دن یہ 4 اسماء اعظم چادر کے نیچے تھے. پھر جبرائیل نے پوچھا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ سارے اسم اعظم تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ نہ محمد، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین. اللہ نے کہا ہم فاطمہ. بندہ چلا جائے اٹھ کے مجلس سے جو نہ بول سکے. اس کا مطلب ہے کہ اسماء اعظم کے اسم اعظم کو فاطمہ کہتے ہیں. جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا وہ مجلس میں ہے ہی نہیں ہے. اسماء اعظم کے، جی بسم اللہ، اسم اعظم کو یا علی، یا علی. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. یہ پھر مولا کے جو نوکر ہیں نا، ان کے ناموں کے بھی اثر ہیں، وہ بھی اثر رکھتے. میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. چلو ہن تسی سوؤ، میں واقعہ سنا. واقعہ میں نے پہلے سنا، پھر بابا جی میں نے اس کی تصدیق. ذاکر صاحب ہیں، بڑے معروف ذاکر ہیں، سجاد شاہ شماری والے. ان کے ایک عزیز لالا موسیٰ ریلوے روڈ پر، میں تاثیر بتا رہا ہوں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں. وہ لالا موسیٰ ریلوے روڈ پہ بیٹھتے تھے، حکیم تھے. زبان ان کی صاف نہیں تھی، ذرا ہکلاتے تھے. وہ وہاں بیٹھتے تھے تو ان کے علاقے میں، سجاد شاہ صاحب کے علاقے میں رضا کچھ صاحبان تھے، تو ان کی بچی گم گئی. بچی گم گئی، وہ تلاش کرنے نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ٹرین پہ بیٹھے، لالا موسیٰ آ گئے. یہی موسم تھا، گرمی کا موسم تھا. وہ گرمی کے موسم میں چلتے چلتے حکیم صاحب کی دکان پہ آ گئے، شاہ صاحب کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کدھر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس بچی ڈھونڈنے آ کے. انہوں نے کہا پانی پیو. پانی پلایا. انہوں نے کہا اچھا اب تم گھر چلے جاؤ، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، بچی مل جائے گی. اسے گھر میں درخت کے ساتھ باندھ دینا. اور اگر آج، انہوں نے کہا آج منگل ہے، پرسوں جمعرات ہے، اگر جمعرات افتخار بھائی شام ہونے سے پہلے بچی آ گئی تو سمجھ لینا غازی نے دی ہے. جو بندے ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ اس سے آسان تقریر ہو ہی نہیں سکتی. میں اسم کی تاثیر بتا رہا ہوں اور پوچھ لینا سجاد شاہ سے، لہذا حسین جاکنا. اگر بچی آ گئی تو سمجھ لینا غازی نے دی. وہ چلے گئے گھر، جا کے درخت کے ساتھ تعویذ باندھ دیا. نیند کہاں آتی ہے بچہ گم جائے. جمعرات شام سے پہلے تھانے سے فون آیا کہ آپ کی بچی مل گئی، آ کے لے جائیں. وہ جا کے بچی لے آئے. پھر وہ ان کے علاقے کے چودھری، انہوں نے بہت سے لباس لیے، بہت سے کپڑے لیے، ایک بھینس لی. تو شاہ صاحب کو دینے گئے کہ جی آپ کی تعویذ کی وجہ سے ہمیں بچی مل گئی. جب سجاد شاہ صاحب کو پتہ چلا تو وہ آئے حکیم صاحب کے پاس، صدق نام تھا ان کا. ان کے پاس آ کے کہنے لگے کیا دیا ہے ان کو؟ کیا دیا؟ اس نے کہا میں نے تعویذ دیا. تعویذ میں کچھ لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہے. ویسے تعویذ کھول کے پڑھے نہیں جاتے. انہوں نے کہا مجھے اجازت ہے میں تعویذ کھول کے پڑھ لوں؟ اس نے کہا تمہیں اجازت تھا، تم رشتہ دار ہو جاؤ، کھول کے پڑھ لو. وہ گھر گئے، ان کے گھر میں درخت تھا، درخت سے تعویذ کھولا، کھول کے پڑھا. اس میں ایک نام لکھا تھا، اور وہ نام بتاؤں نام کیا تھا؟ اللہ دتا. آپ کو بتا رہا ہوں آپ کون ہیں، بندوں کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتا. اللہ دتا.
انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ صرف اللہ دیتا لکھا ہے. وہ پلٹ کے ان کی دکان پہ آ گئے, آ کے کہنے لگے حکیم صاحب یہ تو صرف اللہ دیتا لکھا ہے, آپ نے کوئی آیت نہیں لکھی, کوئی نعت علی نہیں لکھی, کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی, یہ اللہ دیتا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک ماتمی تھا جو ماتم کرتے کرتے شہید ہو گیا. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میں اس سے زیادہ آسان تو کر ہی نہیں سکتا نا. یہ میں آپ کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں. آپ کا مقام کیا؟ آپ نے مقام کو سمجھے. آپ حسین کے لشکر میں شامل, اور جب آپ یا علی کہیں گے تو یا علی کا اثر آپ پر ہوگا. جب یا حسن کہیں گے تو آپ پر یا حسن کا اثر ہوگا. توجہ فرمائیے گا. اور یہ اثر ایسے نہیں ہوتا ہے. نیاز حسین جاگیے گا. یا حسین کہنے والے جو کربلا میں تھے ان پہ کتنا اثر تھا. انہیں ڈر ہی نہیں لگتا تھا, ان سے خوف اتر گیا. خوف ایسا اترا کہ ایک میرے مولا کے صحابی ہیں زہیر ابن کین. زہیر ابن کین کو مولا نے اجازت دی جاؤ جا کے لشکر یزید سے بات کرو. زہیر ابن کین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے کوفہ کے سردار تھے. حاجی صاحب عام آدمی نہیں تھے. آ کے لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کے رکابوں پہ وزن ڈال کے زین کو ممبر بنا کے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگے میں تم سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب تک میری تلوار میرے مولا کے حکم سے تمہارے خلاف نہیں اٹھتی تب تک تم مسلمان ہو. جب تک حسین کے حکم سے میری تلوار اٹھ گئی سمجھ لو تلوار روح نہیں نکالے گی, تمہیں اسلام سے نکالے گی. یہ میرے مولا کی اصحاب کے آثار ہیں. بھائی توجہ, میں آپ کے لیے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں پھر اسی پہ بات تمام کر رہا ہوں. ختم ہو گئی بات پر چند فکر مصائب کے. کربلا میں دیا بجھا تو اس کا بھی ایک اثر تھا. وہ اثر بتا دوں کیا تھا؟ دکھائی کیا نہیں دیا, دکھائی کیا نہیں دیا, دیے نے سب دکھا دیا. آئے ہائے ہائے, کون سمجھے اسے؟ دکھائی کیا نہیں دیا, دیے نے سب دکھا دیا. زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی. ثاقب اور کوئی سمجھے نہ سمجھے اگلے 2 مصرے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سمجھیے گا کہ شرع صدر ہو رہا ہے ماتمی جلوس میں. شرع صدر ہو رہا ہے, شرح صدر ہو رہا ہے ماتمی جلوس میں. زخم تک اتر گئی ہے تازیے کی روشنی. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. ذی الحج کا مہینہ ہے. میں ایک گزارش کر کے آپ سے رخصت لے لوں گا. کوشش کر کے قرض لے کے بھی لاہور ضرور جانا. یہ روز دعائیں مانگتے ہو نا زیارت کے لیے کہ مولا زیارات پہ لے جائے, مولا زیارات پہ لے جائے. میں شبیہین کے درمیان یہ ممبر پہ میرے ہاتھ ہیں. اس کے بعد کسی قسم کی ضرورت نہیں. جن کے دل میں شک ہے وہ نکال دیں. لاہور میں عباس کی بہن کا مزار ہے. شاباش, آپ کی آوازیں بلند ہوئی. میرے مولا عباس کی بہن کا مزار ہے. سردار زادہ حسین عباس جی, رضا عباس, افتخار بھائی, ثاقب جعفری صاحب, حاجی صاحب, میں ایک عالم دین وزیر حیدر نجفی صاحب دنیا سے پردہ فرما. میں نے ان سے پوچھا کہ میرے مولا علی کی بیٹی لاہور کیوں آئی؟ جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیں گے آپ. انہوں نے رو کے فرمایا وہ لاہور اس لیے آئی تھی کہ پنجاب والوں کا شکریہ ادا کرے کہ تم میں سے کوئی میرے بھائیوں کے قاتلوں میں شامل نہیں تھا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, مخدوم عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. صاحب پڑھ رہا ہوں میں, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. تو ضرور لاہور جانا. عید سے پہلے 2 دن شہزادی پہ بڑے بھاری ہیں. ایک 9 ذی الحج کا
میں اس بندے سے بات نہیں کر رہا جو عید کی تیاری کر رہا ہے، اس بندے سے میری بات نہیں ہے، میری بات اس بندے سے ہے جو ماتم کی تیاری کر رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے سوگ کیسے منانا ہے۔ علی کی اس بیٹی کا سب سے زیادہ حصہ ہے، چلے حسینیت میں بندے کہتے ہیں، میں آج فکرہ بدلتا ہوں، شاید نئے ذاکرین کے لیے یہ سرمایہ بن جائے۔ حسین کی کامیابی میں بی بی رقیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں پرنم ہو گئیں، آوازیں بلند ہو گئیں، میری شہزادی کا، میری مخدومہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے؟ 6 بیٹے، 6 بیٹے۔ آپ نے ہائے کی، کسی کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، اگلا فکرہ میں کہوں گا ہاتھ سینوں پہ آ جائیں گے۔ صرف 6 بیٹے نہیں، 2 بیٹیاں۔ سیدہ سلامت رکھے بھائی، بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو، پرسہ ہو گیا، یہی چاہیے تھا۔ 2 بیٹیاں، سر کی چادر، سر کا تاج، لاہور کا سفر۔ یہ میری مخدومہ، آج تم زیارات پہ جاتے ہو جہازوں پہ بیٹھ کے، جہازوں پہ بیٹھ کے جاتے ہو، بندے بائی روڈ جانے سے ڈرتے ہیں۔ تم پہ پتہ ہے کتنا بڑا احسان ہے بی بی ام البنین کی بیٹی کا؟ بتاؤ احسان کتنا بڑا ہے؟ اونٹنی پہ بیٹھ کے لاہور آئی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ظاہراً اونٹنی کہہ رہا ہوں، کبھی میں نجی محفل میں بیٹھا تو پھر میں عرض کروں گا ثاقب وہ سواری کیا تھی جس پہ بیٹھ کے شہزادی لاہور آئی تھی۔ اس شہزادی کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پہلی قربانی عرض کروں، بڑی جلدی جلدی گزر جاؤں گا، مصائب میرا عشق ہے، مصائب میری محبت ہے۔ فضائل تو کھل کے اس دن پڑے جائیں گے نا جس دن 40 گھروں کے تالے کھل جائیں گے، پھر کھل کے فضائل پڑے جائیں گے۔ ابھی تو رونے کے لیے مجلس ہوتی ہے، ابھی تو اس کا نام مجلس یادا ہے۔ ایک قربانی آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں اس کے بعد شاید آپ مجھے پڑھنے ہی نہ دیں، جب یہ ایک قربانی بتا رہا ہوں، جب قافلہ علی کی بیٹیوں کا بازار کے باہر پہنچا نا تو چھتوں پہ پتھر تھے نہیں، رکھوائے گئے۔ 10,000 عورتیں چھتوں پہ بٹھائی گئی اور 10,000 عورتوں کے پاس پھر کچھ اور عورتیں بھیجی گئی۔ سنیں گے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، کچھ اور عورتیں بھیجی گئیں۔ وہ عورتیں کون تھی؟ وہ سمجھانے والی تھی، وہ بتا رہی تھی کیا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے۔ ان عورتوں نے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی عورتوں سے کہا، سب سے پہلے تم نے اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، میں بی بی رقیہ کی قربانی بتا رہا ہوں، اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو شام تک ماتم کرے گا۔ سب سے پہلے اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ عزادارو، جب دروازہ کھلا بی بی رقیہ کی قربانی بتاؤں، پہلا قدم بازار میں آیا، عباس کی بہن آواز دے کے کہتی، شام کی عورتوں، جس نے مارنا ہے سن لے، میرا نام زینب ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، رو پڑے آپ۔ میں زیادہ انتظار نہ کروں، اپنے عزیز کو ممبر دوں، وہ آپ کو مالک کا ذکر سنائے۔ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ 2 بیٹیاں، پہلی بیٹی کی شہادت سن لو، دوسری کی میں نہیں پڑھتا، پہلی بیٹی کی شہادت سنو، پھر آپ پتہ نہیں ہچکیوں میں روئیں گے، سسکیوں میں روئیں گے، بین کر کے روئیں گے۔ پہلی بیٹی کی شہادت کب ہوئی؟ جب خیموں کی آگ بجھ گئی۔ شرماؤ نا، دن رونے کے۔ جب خیموں کی آگ بجھ گئی
تو میری مخدومہ عالیہ نے، علی کی بیٹی نے، شریکت الحسین نے، عالمہ غیر معلمہ نے، سلالت الولایت نے، امینت الامامت نے بی بی فضہ سے کہا اماں میں نے بڑی احتیاط سے بچے نکالے ہیں، ذرا گن کے بتا ہیں پورے؟ بی بی فضہ گن کے آئی، شہزادی بی بی فضہ گن کے آ کے عرض کرتی ہیں مخدومہ میں نے گنے ہیں، ایک کم ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک کم ہے۔ یہ جو سفید داڑیوں والے بیٹھے ہو نا تم ماتم کر لو گے، جب کہا نا ایک کم ہے تو بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے اماں جو کم ہے، جو نہیں مل رہا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہائے ہائے، اس سے بڑا کوئی مصائب ہے؟ جی جی بسم اللہ، جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جب کہا نا کس کا بیٹا ہے، بی بی فضہ نے ماتم کیا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اماں میں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے، آپ نے ماتم کیا۔ بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہے شہزادی یہی بات ماتم والی ہے، آپ پوچھ رہی ہیں بیٹے کا جبکہ وہ بیٹا نہیں، وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی عاتقہ ہے۔ اپنی آوازیں بلند رکھنا، میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ جب کہنا جی جی بسم اللہ، میں نوکر، وہ مسلم کی بیٹی عاتقہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری مخدومہ نے، وہ جس کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق فضہ الٹتی تھی نا، اس بی بی نے زمین سے ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی، جلی ہوئی چوب اٹھا کے آواز دے کے کہتی آؤ ام لیلا، آ رقیہ، آؤ ام رباب، آؤ ام فضہ۔ بی بی فضہ آواز دے کے کہتی شہزادی تیرے بھائی پہ 13 ضربیں چل گئیں، تو 70 قدم پہ کھڑی رہی، تیرے پردوں کا پلا ہوا اکبر برچھی کھا کے اتر گیا، تو میدان میں نہیں گئی، تیرے قاسم کے سہرے بکھر گئے، تو میدان میں نہیں گئی، تیرے اونو محمد اکبر کی جاگیر سے باہر اتر گئے، تو میدان میں نہیں گئی۔ بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں وہ تھے علی کے بیٹے، کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، وہ تھے علی کے بیٹے، یہ ہے علی کی بیٹیاں، میں ڈھونڈنے جاؤں گی۔ ادا ذرا سنو گے، کربلا کے میدان میں ریت کے ٹیلوں کے پیچھے بیبیاں بکھر گئیں، بیبیاں بکھر گئیں، ڈھونڈتی رہی، ناز حسین مجھے معاف کر دینا، ڈھونڈتی رہی، ایک جگہ پر ماتمی جوانوں بی بی فضہ بیٹھ گئی۔ جب بی بی فضہ بیٹھ گئی نا، بیٹھ کے آواز دے کے کہتی ہے سیدہ ذرا جلدی سے آؤ۔ بی بی زینب آئی نا، بی بی زینب نے آ کے حال دیکھا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اماں ابھی نہ رقیہ کو نہ بتانا، آئے پہلے اس کے بیٹے، جی جی میں نوکر، ابھی رقیہ کو نہ بتانا، پہلے حوصلہ دے لو۔ اور سنو گے، بی بی ام رباب اور بی بی ام لیلا دونوں طرف سے بی بی رقیہ کو پکڑ کے لائی۔ بی بی رقیہ آواز دے کے کہتی ہے اماں فضہ کہاں ہے میری عاتقہ؟ آواز دے کے کہتی ہے سارے دن کی جنگ دیکھ کے آج سو گئی ہے۔ فکرہ میں کہوں گا ہر بندے کا ہاتھ سینے پہ آئے گا، جب کہنا سو گئی، بی بی رقیہ آواز دے کے کہتی اماں فضہ چھپانا، میں ہاجرہ نہیں، جو آواز بلند کر سکے، اماں فضہ چھپانا، میں ہاجرہ نہیں۔ آواز دے کے کہتی ہے سیدہ آپ بتائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ ایک بار نیاز حسین میری طرف دیکھنا جنہوں نے ماتم کرنا ہے، آپ بتائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ سیدہ آپ بتائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ سیدہ آپ بتائیں میری بیٹی کا ہے۔ اشارہ تو سمجھ گیا، پھر ماتم کرے گا، بتاؤ کیسے بتایا؟ بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے اچھا اگر تو ہاجرہ نہیں تو پھر سن، بتاؤ تیری بیٹی کہاں ہے؟ جی سیدہ بتائیں۔ فرمایا کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے۔ یہ ہوا سیدہ کیا؟ آواز دے کے کہتی ہے جب خیموں کو آگ لگی، یزید کے گھوڑوں کے سموں